پہلے آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے، میں چاہتی ہوں آپ ہماری ڈیسائفر کے ناظرین سے بھی شیئر کریں کہ وہ کون سی بڑی سفارتی غلطیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں؟ بہت ہی غلطیاں تو بہت ہیں، لیکن 5 میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہاں اس باقی کے بھی علاوہ غلطیاں بے لسٹ ہے۔ شمار ہیں، لیکن اسی لیے تو جہاں آج ہم کھڑے ہیں کشمیر کے معاملے میں، کوئی ٹنل کے اس سائڈ پہ لائٹ نظر نہیں آ رہی، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے ویک مجھے، نیریٹو؟ لیکن یہ ہے کہ بہت سے پالیسی نہیں ہے، نیریٹو تو پالیسی سے بنتا ہے نا، جب پالیسی ہوتی ہے تو اس سے نیریٹو بنتا ہے۔ پالیسی نہیں ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹس ایشو کر دیتے ہیں، پالیسی کوئی ہے پالیسی نہیں، نہیں ہے۔ تو اس کا بڑا سیریس فقدان ہے۔ اور پالیسی کیوں نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ دو ہی دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں نا، بھارت کیا کہتا ہے؟ ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو جد و جہد ہے تحریک جو کشمیر میں ہے، جموں کشمیر، یہ ساری دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کوئی اتنا بڑا تنازع نہیں ہے، باقی چیزوں پہ بات کریں، باقی دیکھی جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ جو UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن ساری ریلیونٹ ہو گئی ہیں، اور 5 اگست 2019 کے بعد تو بالکل ہی معاملات ختم ہو گئے، صحیح۔ اور بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی دیجیے، یہ بھی جموں اور کشمیر ریاست کا حصہ ہے۔ میں جلد، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت رہتی ہے تو جلدی بتانا چلوں۔ دیکھیے سب سے بنیادی جو غلطی شروع ہوئی وہ میرے خیال میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے میں شروع ہوئی، جب انہوں نے 6 جنوری 2004 کو واجپئی کے ساتھ اسلام آباد میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایک سائن کی۔ اس میں اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے ان بٹوین دا لائنز یہ تسلیم کر لیا کہ جموں اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے۔ تو پہلی غلطی تو وہاں آپ نے بھارت کے ہاتھ مضبوط کیے، آپ نے کہا کہ ہم اب یہاں سے کوئی انفلٹریشن نہیں ہونے دیں گے پاکستان کی سائڈ سے۔ صحیح۔ تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلطی تھی۔ آئی ڈو ناٹ نو، کیونکہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف تو نیگوشیٹ نہیں کرتے نا، یہ تو فارن آفس کے لوگ کرتے ہیں، جو اس وقت جنہوں نے نیگوشیٹ کی ہے اسٹیٹمنٹ، شاید ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ 6 جنوری 2004 کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں اگر آپ پڑھیے تو اس میں بڑے واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہی ول ناٹ، یعنی پرویز مشرف will not permit any territory under Pakistan's control to be used to support terrorism in any manner۔ تو یہ واجپئی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ آ رہا ہے، تو اس سے یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہوئی۔ اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ تو ہمیں کہتا ہے جی آپ نے خود تو کہا ہے کہ کشمیر ٹیررزم ہے، تو آپ یہ ٹیررزم کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں؟ تو ہمیں سارے اسی چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ آگے آ جائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ زندگی دے اور صحت دے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، شرم الشیخ میں 16 جولائی 2009 کو ان کی ملاقات ہوتی ہے بھارتی اپنے ہم منصب کے ساتھ، کیا نام ہے جو ہمارے سنگھ بھائی سنگھ تھے، دیکھیں نام، منموہن سنگھ، ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ۔ یہ نیم کی ایک سمٹ تھی، تو اس کے مارجنز میں یہ ملاقات ہوئی۔ اس میں پاکستان بھارت میں جب بھی کوئی مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا ہے، ہمیشہ جموں اور کشمیر کا ذکر آتا ہے کہ وی ول سیٹل اور ڈسکس آل ایشوز انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر۔ یہ پہلی دفعہ شرم الشیخ کا ڈاکومنٹ ہے جس میں جموں اور کشمیر کا ذکر ہی نکال دیا، مطلب پہلی دفعہ۔ ایون شملہ ایگریمنٹ میں بھی آپ دیکھیں تو جموں اور کشمیر کا ذکر ہے، ایون یہ جو مشرف کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی، اس ڈاکومنٹ میں بھی ہے۔ تو ایک غلطی تو ان سے یہ ہوئی کہ جموں اور کشمیر سے بالکل اس کو فارغ کر دیا، نکال ہی دیا، جموں اور کشمیر کو باقی ایشوز کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ یہ کور ڈسپیوٹ ہے، یہ ایشو بھی نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت کی بہت لڑائی ہوتی رہتی ہے جب بھی ہم باہر کہیں ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن، بائی لیٹرلی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایشو ہے، اس طرح باقی ایشوز ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ تو کور ڈسپیوٹ ہے، اس کے بغیر تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل۔ لیکن یہ انہوں نے پہلی غلطی کی، جو پہلی دفعہ پاکستان بھارت کی تاریخ میں کسی مشترکہ اعلامیہ میں جموں اور کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے، اور ہم نے جموں اور کشمیر کے تنازع کو باقی ایشوز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے، چاہے وہ سیاچن ہو، سر کریک ہو، کونسلر ریلیشنز ہوں، واٹر کے ایشوز ہوں، ہم نے سب جموں اور کشمیر اس کے ساتھ لگا کر دیا۔ اس سے پہلے جو ایک اور بڑی غلطی پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے ہوئی، ایک تو وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ 6 جنوری کی، دوسرا جب ہمارے بیک چینل پہ مذاکرات ہو رہے تھے 2004 سے آنورڈ 2008 تک، اس میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے پبلکلی 4 پوائنٹ جو
4 نکاتی فارمولہ پیش کر دیا اور پبلکلی یہ کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو قراردادیں ہیں ان سے آگے بھی جا کر آؤٹ آف دا باکس سلوشن تلاش کر سکتے ہیں. اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ صرف مذاکرات کی میز تک یہ چیزیں محدود ہوں، لیکن پبلکلی جب آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ اسپیس نہیں رہتی مذاکرات کی میز پر، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی کنسیڈ کر دیا نا. آپ نے کہہ دیا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں جو ہیں اب وہ بے معنی ہو گئی ہیں تو ہم کوئی اور فارمولہ تلاش کرتے ہیں سیٹلمنٹ کا. تو یہ ایک اور بڑی غلطی پرویز مشرف صاحب نے کی. ان کے زمانے میں یہ ہوئی جب انہوں نے 4 نکاتی فارمولہ پبلکلی پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر کیونکہ بھارت کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ سیریس تو ہیں نہیں، قراردادوں کا ذکر تو کرتے ہیں، جس طرح ہم ابھی 5 فروری کو بھی یوم یکجہتی یہ کشمیر تھا، کتنی اسٹیٹمنٹس آئیں. ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف وہ لیجسلیٹو اسمبلی پہنچ گئے کشمیر، آزاد جمہور کشمیر کی، وہاں بھی انہوں نے تقریر فرمائی اور وہی گھسی پیٹی باتیں، کوئی اس میں جدت نہیں، کوئی انوویشن نہیں، اور پھر وہی ڈائلاگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں سارا دن. ڈائلاگ سے کیا ملا ہے آپ کو؟ کوئی بائی لیٹرل ڈائلاگ سے بھی تو کچھ ملا ہے آپ کو جموں اور کشمیر پہ کہ آپ ڈائلاگ کی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کی پوزیشن یہی تھی کہ جب تک بھارت 4 اگست 2019 کو جو صورتحال تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، اس کو ریسٹور نہیں کرتا تو ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے. اب آپ یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے جی، مطلب اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے اس بات کا. ایک اور بڑی غلطی، ایک اور بڑی غلطیاں بہت ہیں لیکن میں آپ کو چیزیں غلطیاں بتا رہا ہوں. صحیح. اس کے بعد شرم الشیخ کے بعد تو واقعہ یہ ہو گیا. آپ پھر آگے آ جائیے نواز شریف صاحب کے زمانے میں 10 جولائی 2015 کو اوفا میں ان کی ملاقات ہوتی ہے مودی صاحب کے ساتھ، جس میں اگین کشمیر کا کوئی ذکر نہیں. تو میں پہلے تو جو بھی سیکرٹری خارجہ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کی ہیں شرم الشیخ میں اور اوفا میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ ان کو دے شوڈ ہیو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن کہ جی یہ جموں اور کشمیر اتنا امپورٹنٹ مرحلہ ہے، معاملہ ہے ہمارے لیے، اس کو ہم کس طرح باقی ایشوز کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں. تو اوفا میں 10 جولائی 2015 کو یہ ہوا. اس کے بعد پھر آ جائیے آگے تو 2015 ہی میں 10 دسمبر کو ایک ملاقات ہوتی ہے یہاں اسلام آباد میں، اور اس کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھیے تو بالکل یک طرفہ ہے. اس میں تو لٹرلی آپ یوں سمجھیے کہ جموں اور کشمیر کے معاملے کو مطلب ایک لحاظ 9 دسمبر کی اسٹیٹمنٹ ہے، 9 دسمبر 2015 کی، اس میں بھی شامل تھا اس ملاقات میں. اس میں دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ اینڈ ڈائریکٹڈ دا فارن سیکرٹریز ٹو ورک آؤٹ دا موڈیلٹیز اینڈ اسکیجول آف دا میٹنگز انڈر دا ڈائلاگ انکلوڈنگ پیس اینڈ سیکورٹی، CBMs، جموں اینڈ کشمیر، سیاچن سرکیٹ، مطلب اس کو بھی لا کر تیسرے درجے پہ لا کر کھڑا کر دیا جموں اور کشمیر پہ. تو اب میرے خیال میں اتنی سفارتی غلطیاں کرنے کے بعد تو بھارت نے جو کچھ 5 اگست 2019 کو کیا، اور پھر آخری بڑی غلطی منتہا یہ ہوئی کہ ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد ہم نے پھر 25 فروری 2021 کو بھارت کے ساتھ LOC پہ سیز فائر ایگریمنٹ کر لیا. اب جنرل باجوہ قمر باجوہ تو ہے نہیں، اب ان سے بندہ کیا گلہ کرے. سنگین غلطی، یہ وہ ٹائم نہیں تھا جب آپ یہ سیز فائر ایگریمنٹ کرتے. حالانکہ ہمارا ایک سیز فائر پہ انفارمل انڈرسٹینڈنگ موجود تھی 25 نومبر 2003 سے، رائٹ، کہ ہم، لیکن وہ سیز فائر بھارت کی جانب سے وہ ہے پرووک کرتا رہتا تھا اور سیز فائر وائلیٹ ہوتی رہتی تھی. لیکن یہ 25 فروری 2021 کو جو ایگریمنٹ باقاعدہ ہوا ہے اور اس پہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے، اور یہ دونوں جو DGs ہمارے ہیں ملٹری آپریشنز، ان کے درمیان یہ بات چیت ہوئی، اور اس سے پہلے خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. تو انہوں نے بہت ڈیمیج کیا ہے میں سمجھتا ہوں جموں اور کشمیر کاز کو. یہ جو ہے نا اس میں دیکھیے both sides reiterated the existing mechanisms and اچھا یہ تو خیر دوسری بات ہے، لیکن اس میں اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ in the interest of achieving mutually beneficial and sustainable peace along the borders, the two DGMOs agreed to address each other's core issues. اور اس کے مطلب یہ فضول سی باتیں ہیں ساری. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
کہ دیکھیے بائیلیٹرلزم جو ہے نا آپ کو ڈس اون کرنا پڑے گا، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شملہ ایگریمنٹس کو بھی آپ ڈس اون کر دیں، خاص طور 5 اگست 2019 کے بعد آپ اسی سچویشن پہ واپس جائیے کہ جتنے بھی ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہم نے ایشو کی ہیں، یہ سب اب ان کو نہیں مانتے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے کیا اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم یہ جو بائیلیٹرلزم ہے اس کو تسلیم کریں۔ ہم واپس جاتے ہیں، وہ ایک ملے میں ایک کہاوت ہے کہ if you forget your way you should return to the beginning and start again۔ راستہ کہیں بھول جائے نا تو آپ اپنا واپس جائیے جہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور پھر وہاں سے دوبارہ شروع کیجیے۔ ہمیں بھی اب 1948 1949 کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو LOC ہے اس کو سیز فائر لائن ہی قرار دے دینی چاہیے، تاکہ یہ جو ہے نا جو بھارت کے ذہن میں ہے کہ جی بائیلیٹرل ایشو صرف ڈسکس ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ہم میں وہ کرش نہیں ہے، شاید ہم ابھی تک گھبرائے سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ہمیں کیونکہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے نا، ابھی تک ہم نے تھنک تھرو نہیں کیا کہ ہم کس طرح معاملات کو جموں کشمیر کو لے کر جائیں۔ پھر شاید یہ بھی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں اس معاملے میں، تو جب تک ایک قومی کنسنسس تو ہے، لوگ تو جموں اور کشمیر کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہے، لیکن ہمارے حکمران طبقے میں یہ کنفیوژن ہے، جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو پیش کی۔ ہٹائی کیسے جا سکتی ہے کوئکلی؟ کچھ نہیں، اس کا بندوبست یہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور ایک وقت میں صحیح معنوں میں ایک اسٹریٹجی بنائیں اور ایک باقاعدہ ڈپلومیٹک ٹریجیکٹری بنائیں